علیکم۔ لیجیے جناب میرا سلام قبول کیجیے، جمعہ کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور جمعہ کی مبارکباد بھی قبول کریں۔ ٹھیک ہے جناب، آج جمعہ المبارک ہے۔ اصل میں ہوا ایسا ہے کہ ویسے تو یہ سال ہا سال سے کئی سالوں سے جمعرات کو شام کے بعد یہ ہم پروگرام کرتے ہیں، اپنی بیٹھک، اپنی محفل اور سوال و جواب کا یہ پروگرام، امیگریشن اور حالات حاضرہ کا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ لیکن اب جمعہ کو اس لیے کر دیا ہے کیونکہ جمعرات کو تھوڑا سا جلدی میں کرنا پڑتا تھا، گریک لینگویج کی کلاس وغیرہ تھی، کچھ معاملات تھے جس کی وجہ سے پھر میں نے کہا اور آپ نے بھی رائے دی، تو اس لیے پھر جناب اب جمعہ کو بعد نماز مغرب انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ پروگرام ہم کیا کریں گے۔ اور آ جائیں پھر تعریفیں کریں آپ نے اس مالک قدوس کی جس نے زمین و آسمان بنائے، چرند پرند بنائے، آپ کو مجھے بنایا، اور پھر انسانوں میں سب سے بہترین ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں سبق پڑھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے، اور پھر رسولوں میں سب سے اعلیٰ و بالا آپ کے اور میرے سیدی سردار نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمین پر بھیجا تاکہ آپ اور میں آپ کے امتیوں میں سے خوش نصیب ترین امت میں سے ہو سکے۔ فخر کریں میرے شہزادوں، فخر کریں، لیکن اس میں فخر کے ساتھ اتنی ہی فکر کی بھی بات ہے کہ آپ کو بہت اعلیٰ درجہ مل جائے، بڑا اعلیٰ درجہ مل جائے، بڑی خوش بخت خوش نصیب جگہ مل جائے، لیکن اس کا آپ تقاضا پورا نہ کر سکیں، اس جگہ کا تقاضا پورا نہ کر سکیں، تو یہ بڑی ہی فکر کی بات ہے۔ یعنی کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم ہمیں اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا کر کے پروردگار تو نے بڑا ہی احسان کیا، اب ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی پورا کرنے والا بنا، دین اسلام کی سربلندی اور سچ کا پرچم سر بلند رکھنے والا بنا۔ یا اللہ کبھی بھی اس دنیا کی وہ جو بہت شدید حب ہے ہمارے دلوں میں نہ ڈالنا، کیونکہ ہمارے دلوں میں تو تیری اور تیرے رسول کی حب، محبت اور مودت ہی جو ہے سب سے قیمتی سرمایہ ہونا چاہیے، اور اسی کی ہم طلب کرتے ہیں۔ لیجئے جناب اب آپ سوال لکھیں گے، جو سوالات ہیں زیادہ آج کل چرچا ہے امیگریشن کا نیا ماڈل جو زیر بحث چل رہا ہے۔ روزانہ یونانی امیگریشن وزیر جناب نوتس میتاراکس جو ہیں ایک نئی پریس ریلیز کر دیتے ہیں، اس پریس ریلیز کو اس جو شائع کردہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن آج کا جو پروگرام ہے ہفتہ وار پروگرام ہے، اس میں اس کو بھی بتاؤں گا، لیکن بنیادی طور پر آپ کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا، جواب دوں گا، جو یونانی قانون کہتا ہے اور جو تصدیق سے سند سے میسر ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں دو لفظوں میں 1 منٹ میں بے حد شکر گزار ہوں ان افراد کا جو کشمیری مظلوموں سے یکجہتی کے لیے دنیا بھر سے اور یونان سے سیدھا نیشنل اسمبلی آئے، اور پھر نعرے اور آنگرے مارتے ہوئے پھر بھارتی سفارت خانہ تک گئے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور ان پر ظلم و بربریت کو بند کرنے تک، ظلم کا ہاتھ روکنے تک ہماری آواز انشاءاللہ جاری رہے گی۔ فرانس سے زاہد ہاشمی صاحب، ڈینمارک سے جناب مس محترمہ لبنہ الہی صاحبہ، اور سویڈن سے 2 بڑی شخصیات، ایک جناب ملک خوشحال صاحب اور نوید چودھری جو ہے وہ تشریف لائے۔ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے خرچے پر، اپنی ٹکٹوں پر، اپنے معاملات پر کشمیریوں سے مہربانی کرنے کے لیے، محبت اور یگانگت کے لیے، یکجہتی کے لیے تشریف لائے۔ اور یونان میں سے کرونا کی یہ جو وبا ہے نا، کرونا کی وبا کے باوجود اتنے کثیر تعداد میں سینکڑوں نوجوانوں کا آنا، چھوٹے بڑوں کا آنا، اور خاص طور پر خواتین کونسل کا، خواتین کا، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کا شامل ہونا، میں جناب دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ مالک کریم آپ کو خوب جزائیں عطا فرمائے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ اب سوموار کو ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوں، پاکستان قوم کا نمائندہ ہونے کے ناطے، آپ کا چنا ہوا ہونے کے ناطے،
اور دوسرا میرے پاس ذمہ اور عہدہ یہ ہے کہ میں یونین آف امیگرینٹ ورکرز کا بھی پریزیڈنٹ ہوں، اور بلدیہ ایتھن میں جو سیم ہے اس میں بھی باقاعدہ دیمو ایتھن میں باقاعدہ نمائندہ ہوں۔ اس کی وجہ سے یہ باتیں بڑی چل رہی ہیں معاملات، نیا ماڈل امیگریشن کس کو ملے گی، سیزنل امیگریشن ہے، کس ملک کے ساتھ معاہدہ ہے۔ بنیادی طور پر صرف دو ممالک ہیں، ایک ملک کا نام ہے بنگلہ دیش اور دوسرے ملک کا نام ہے پاکستان۔ بنگلہ دیش سے معاہدہ ہو چکا، سائن کر دیے گئے، لیکن پاکستان کے ساتھ معاہدہ ابھی تک ہوا نہیں۔ پرسوں تک کی پریس ریلیز میں وزیر امیگریشن یونان کہتے ہیں کہ جس طرح کا معاہدہ بنگلہ دیش سے ہوا ہے اسی طرح کی بات چیت کا معاہدے کے لیے ہم پاکستان سے بھی ڈائلاگ کر رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اب ایسا ہے کہ پاکستان سے بات چیت جاری ہے، لیکن کل ایسا ہوا کہ کل بڑے سارے صحافیوں نے، یونانی قوم کے افراد نے، مرد و زن نے جب بڑا دباؤ ڈالا کہ بھائی تم پاکستان سے معاہدہ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تو ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ یونانی امیگریشن وزیر نے یہ کہا کہ بھائی ابھی تک میرا کوئی معاہدہ نہیں ہوا پاکستان سے۔ ٹھیک ہے جناب، اچھا ابھی تک یہ ہے، اور اس کے بعد مختلف چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک چلتے چلتے اب یہ تفصیل بتاتے بتاتے اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک یہ جو پریس ریلیز ہوتی ہے اس کے نیچے میں نے ایک نوجوان کا، ایک بچے کا کمنٹ دیکھا، تو اس کمنٹ میں مجھے کچھ ایسے مطلب لگا جیسے دو نفسیات دان نا آپس میں اکٹھے کھڑے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ تو بات چیت کرتے کرتے ایک نے کہا کہ جو ہے وہ میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہوں، آپ سے بہت ہی زیادہ لگن ہے، محبت ہے، میں آپ کا معترف ہوں۔ تو دوسرے نے کہا بھائی تم کون سے معترف ہو میرے، تم کون سی اعلیٰ شعری دیتے ہو مجھے، کون سی سپورٹ کرتے ہو، تم تو ہر وقت کیڑے نکالتے رہتے ہو۔ تو جو سیانہ فلاسفر تھا نا، اس نے کہا میں اسی بات پر تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب آپ تنقید کرتے ہیں، جب آپ نکتہ چینی کرتے ہیں، تو میں اپنا ایک اور نقص دور کر کے اپنی ذات میں ایک اور بہتری اور خوبی پیدا کر لیتا ہوں اور اس کو لے کر پھر چلتا ہوں۔ ایک بچے نے، ایک نوجوان نے لکھا کہ جاوید صاحب آپ بات کرتے ہیں، ہم بڑی توجہ سے وہ ویڈیوز سنتے ہیں اور پھر اس میں کچھ ملتا نہیں۔ حالانکہ اس طرح کی چیزوں کو صرف نظر کیا جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تنقید کریں یا آپ جو بھی ہے، تعریفیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، ہم تو ایسا ہے کہ کوشش کاوش کرنے کے پابند ہیں نا۔ تو ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو جناب میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں، اور میرے بچوں کو گزارش یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک ویڈیو ہے جو آج سے 3 دن پہلے کی گئی، 60 سے 70 ہزار لوگوں نے اسے سنا، پسند کیا۔ اچھا، اس میں ہونا تو یہی چاہیے نا کہ کوئی نہ کوئی تنقیدی نکتہ بھی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے تنقید کی۔ اچھا، اس میں تنقید کے بعد وہ ایسا نہ ہو کہ کسی وہ پینٹر نے، مصور نے ایک تصویر بنائی، تو تصویر بنانے کے بعد اس کا والد بھی پینٹر تھا، تو اس نے کہا کہ جناب اس تصویر میں کون سا نقص ہے، کون سی کمی ہے، وہاں نشان لگا دیں۔ تو اس نے جناب چوک میں، چوراہے میں اس تصویر کو رکھ دیا۔ جب تصویر کو رکھ دیا گیا تو صبح دیکھا تو ہر جگہ پر کاٹے ہی کاٹے تھے، ہر جگہ پر نشان تھا، یہاں سے بھی غلط ہے، یہاں سے بھی غلط ہے، یہاں سے بھی غلط ہے، یہاں سے بھی غلط ہے۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا۔ میں تو ہر پریشانی کی عمر سے گزر چکا ہوں نا۔ وہ کہتے ہیں اتنی پریشانیاں دیکھیں، اتنی پریشانیاں دیکھیں کہ پریشانیاں نیچے ہی بس زمین میں پاؤں کے نیچے ہی رہ گئی۔ اچھا، تو وہ دوسرا ایسا ہوا کہ وہ اس کا باپ بھی مصور تھا، تو وہ بچہ آیا، بچے آ کے تو اپنے بابا سے کہتا ہے، استاد سے کہتا ہے، باپ بھی تھا استاد بھی تھا، تو کہتا ہے کہ میں یہ پینٹنگ مصوری نہیں کروں گا۔ کہ یہ دیکھیں، کل میں نے پوچھا ہے کہ جناب کوئی نکتہ ایسا ہے تو میرا نشاندہی کریں، تو ساری تصویر میں 3000 نشان لگا دیے اگلوں نے۔ اب میں نے نہیں کرنی پینٹنگ، میں نہیں یہ جاب کرنی۔ اتنی مدت کرتے ہو آپ، میری تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی تم کمال قسم کے پینٹر بن گئے ہو، تم اتنے انتہائی ایک منفرد مصور بن گئے ہو، تو یہ دیکھیں میرے حال مصوری کا، انتہائی بہترین مصور کا۔ تو استاد نے کہا اچھا
استاد نے بڑے مطلب ایک باتیں سنانی، جب بچہ کہتا ہے میں بس ختم، میں نے نہیں کرنا اب یہ، کہتا ہے اچھا جب استاد ہوتا ہے نا، استاد نے کہا کہ یہ تو ضائع ہو جائے گا، اتنا بہترین ٹیلنٹ، اتنی بہترین صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس نے کہا اچھا چلو نہ سنو، صرف اسی تصویر کا دوسرا رخ لے کے کل دوبارہ چوک میں رکھ دو اور لوگوں سے کہو کہ جہاں اس کی کمی آپ دیکھتے ہیں، نقص دیکھتے ہیں، اس کو درست کر دیجئے۔ تو جب دوسرے دن وہ تصویر چوک میں رکھی گئی تو ایک بھی فرد جو تھا اس نے نشان بھی نہیں لگایا، درستگی بھی نہیں کی، قریب بھی نہیں آیا۔ تو جب وہ نوجوان گیا، افسردہ گیا، لیکن افسردہ جانے کے بعد جب تصویر کو دیکھا تو تصویر کو دائیں بائیں آئیں بائیں سے دیکھ کے کہتا ہے یہاں تو کوئی نشان ہی نہیں ہے۔ استاد کے پاس آیا، کہتا ہے استاد مکرم یہ تصویر کو کسی نے چھیڑا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ استاد کہتے ہیں بیٹے اس کو اتنے ہی لوگوں نے دیکھا ہے جتنے پہلے لوگوں نے نشان لگائے تھے، لیکن صرف نشان لگانا شاید بڑا آسان کام ہے، لیکن درستگی کر کے دکھانی شاید ممکن نہیں، اس لیے کوئی تمہاری تصویر کے قریب نہیں آیا۔ بہرحال قصہ مختصر ہے کہ کیا کرنا چاہیے، آئیں سب مل کر، رضاکار ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں فی سبیل اللہ، تو آئیں میرے بچوں، قریب آئیں قریب آئیں قریب آئیں، رضاکارانہ وقت دیں۔ پاکستان کمیونٹی کیسے چلتی ہے، نظام کیسے چلتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، کیسے کیسے جاتا ہوں، اور کتنی عشق کی جنون کی کیفیت کے ساتھ صرف میرے پاس جو سانسیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی محبت کے لیے، آپ کے نفع کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ تک بات کو پہنچانے کے لیے، تاکہ باخبر رہیں اور آپ کا حق اور حقوق آپ کو مل سکے، اس لیے یہ سارا کچھ کرتا ہوں۔ دوسری طرف جو ہوتے ہیں وہ ملازمین ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں جو لاکھوں یوروز بھی لیتے ہیں اور پھر بھی الحمدللہ رب العالمین ان سے زیادہ میں جوش سے، جذبے سے، محبتوں سے کام کرتا ہوں، اور یہ 25 سال کی ایک تاریخ ہے۔ لیں جی آئیں چلیں معاملات کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا پالیسی کا میں نے بتا دیا، ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا، اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ میں بتاتا چلوں۔ جتنے ہمارے مزدور ہیں پالیسی میں سیزنل ورکرز میں صرف زمیندار نہیں، صرف گائے بھینس بھیڑ بکری نہیں، صرف اور صرف بڑے سارے اچھے اچھے کام بھی ہیں، یعنی کہ جزیروں میں ریسٹورنٹس، ہوٹلز، قیام گاہیں، ٹورزم، اور بڑے سارے ایسے کام ہیں جو سیزنل ورکرز میں آتے ہیں۔ اب جو اس میں ترتیب ہے کہ سوار کو، منڈے کو، پیر روز کو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ میں نے جو پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اس میں یونان کی تمام مزدور یونین کے صدور کو، سربراہان کو، میں چاہوں گا مزدوروں کے سارے نمائندے جو ہیں ان کو کہیں جی ست بسم اللہ، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ یونانی امیگریشن وزیر جناب نوتی متاراکی کا، لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ کسی مزدور کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اس کو کسی کا غلام بنا دیا جائے۔ قاعدے کے تحت، قانون کے تحت ضابطے جو چل رہے ہیں مزدوروں کے حوالے سے ان کا خیال لازم ہے، اور یہ حقیقتاً ایک بڑا معیوب اور بڑا بدنما داغ ہے کہ انسان کو اس کی فیملی سے، اس کے بچوں سے کاٹ دیا جائے۔ بھائی جہاں مطلب ہے وہ ایک ہمارا ساتھی تھا نا، تو وہ اس کو تھوڑا سا پرابلم بن گیا دماغی، ڈاکٹر پوچھتا ہے، نفسیات دان پوچھتا ہے کہ کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو وہ فرد، وہ ہمارا شہزادہ جس کی دماغی کیفیت توازن ٹھیک نہیں تھا، تو وہ کہتا ہے جانور بھی، پرندے بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، یہ کون سا سوال کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ دیکھو یہ فیملی اتنی ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہے قدرت کا کہ ہر فرد، چرند پرند، جانور کیا، انسان کیا، فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو بڑی ساری تفصیل ہے اس میں، بڑے سارے نکات ہیں، بڑی ساری تجاویز ہیں جو میں حکومت یونان کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کا نمائندہ جو ہوا۔ اور اس میں سب سے پہلے نکتہ یہ ہے کہ جتنے کیمپوں میں بند ہمارے بچے، پاکستانی قوم کے بچے اور دوسری قوموں کے بچے جو مزدور ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا رسک لیا، اپنی زندگی کی جان کی بازی لگا کر وہ یہاں آئے،
کوئی 2 ماہ سے، کوئی 6 ماہ سے، کوئی 18 ماہ سے کیمپوں میں ہے، اور مختلف جگہوں پر انوفیتا سے لے کر اسکالا لاکونیا آرگوس تک، خلقیدہ سے تھیوا تک نمائندے انشاءاللہ میں نے بلائے ہیں۔ پاکستانی بھی ہوں گے، دوسری اقوام سے بھی ہوں گے، اور خاص طور پر یونانی مزدور فیڈریشن سے نمائندے ہوں گے۔ ہم سب مل کر ایک باقاعدہ فزیکل رپورٹ جو ہے، ایک باقاعدہ پریکٹیکل کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح یونان کی عزت ہے، کس طرح مزدور کی عزت ہے، کس طرح مزدور کو جو ہے وہ سائن کرنا چاہیے اس معاہدے کو، اس امیگریشن کو۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور تھوڑے لفظوں میں یہ ہے کہ جس کا جو قصور سابقہ دور میں گزر گیا، جیسے کہ بڑے سارے بچے فیکٹریوں میں، اپوتھیکیوں میں، مائی مارکیٹ سے لے کر لیڈل تک، لیڈل سے لے کر سکلاوینی تک، ان کے سٹور پر ماندرا، ماگولا، انوفیتا وغیرہ سے لے کر کام کرتے ہیں، مجبوراً کسی اور کے پیپر دے دیے، کسی اور کا پیپر لے لیے، کس طرح۔ تو ان سب کے سارے معاملات کو درگزر کرتے ہوئے ان سب کو جو جہاں کام کرتا ہے اس کو وہاں امیگریشن دی جائے، اور مساوی حقوق کے ساتھ، جیسے یونانی مزدور یونینز نے ایک رائٹ پلان کیا ہے، اس کے مطابق ان کو امیگریشن دی جائے۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ اب اس میں دوسری بات بڑی ہے، میں جو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ ہمارے حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ سفارت خانہ پاکستان، ہمارا اپنا سفارت خانہ، آپ کا اپنا سفارت خانہ، کیا کرنا چاہیے؟ سفیر صاحب ہیں یا سیکٹری ہیں یا چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، جو بھی پاسپورٹ سے متعلق، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ مانو لادا، آرگوس، اسکالا لاکونیا، کریتی، یا جتنے بھی بڑے سینٹر ہیں، تھیوا سے لے کر خلقیدہ تک، لوگ مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکتے۔ تو اب وقت ہے، یعنی کہ کسی بھی سفارت خانے میں لاکھوں یوروز لگتے ہیں، عملہ ہوتا ہے، لوگ اس لیے آتے ہیں تاکہ سفیر صاحب کو اس لیے متعین کیا جاتا ہے، سیکٹری صاحب کو، پاسپورٹ والے کو، کلیریکل سٹاف کو اس لیے متعین کیا جاتا ہے، ادھر بھیجا جاتا ہے تاکہ پاکستانی قوم کا فائدہ کر سکے، ان کی نوکری کر سکے، ان کے کام آ سکے۔ تو اس وقت بڑا ہی اہم ترین وقت ہے، اور میں کہوں گا کہ میرے سفارت خانے کو، اس میں ملازمین کو، سفیر سے لے کر سیکٹری تک اور سیکٹری سے لے کر آخری سٹاف تک، ان کو مانولادا میں جا کر، اسکالا لاکونیا میں جا کر، آرگوس میں جا کر، تھیوا خلقیدہ میں جا کر، کریتی میں جا کر لوگوں کے شناختی کارڈ بھی بنانے چاہیے، اور فوری طور پر پاسپورٹ کا ایمرجنسی بنیادوں پر کام ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بچہ، ایک بھی پاکستانی جو ہے وہ خطرہ مول نہ لے، اور پھر ہم سب نعرے لگائیں کہ ہمارے سفیر زندہ باد، سیکٹری صاحب زندہ باد، سفارت خانہ پاکستان تو زندہ باد ہے ہی ہے، لیکن اس میں رہنے والے، جو کام کرنے والے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب بڑا موقع ہے آپ کو کہ آپ ایسی حکمت عملی بنائیں کہ یونان میں رہنے والی پاکستانی قوم کے وہ مزدور جن کی آنکھوں میں امید کی آس کی روشنی چمک اٹھی ہے، ان میں سے کوئی رہ نہ جائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ میں اس پر اتنا کام کروں گا، اللہ کے فضل سے اتنا کام کروں گا کہ کیا شرائط ہونی چاہیے، کس طرح یہ چلنا چاہیے، ہم انہیں باقاعدہ، کیونکہ کافی دنوں سے میں یہاں یونانی مزدور فیڈریشن سے اور مختلف اداروں سے بڑا قریب سے منسلک ہوں، بڑا قریب ان سے جڑا ہوا ہوں، تاکہ جو بہتری، جو تجاویز، جو نکات مضر ہیں ان کو سائڈ پہ کیا جا سکے، اور جو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے اس کو عملداری میں لایا جا سکے۔ یہ سارا کچھ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے 30 سپتمبریو سرادا اختو ویٹا، یہ ارگاتیکو کیدرو ایتھن کا جرنل ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں ہماری پریس کانفرنس ہوگی۔ آپ میں سے بھی جو شہزادہ آنا چاہے وہ ضرور تشریف لائیں۔ آئیں جناب، آپ سوالات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا نوجوان کون سا سوال لے کے آیا ہے۔ سب سے پہلے سوال ہے، یہ سوال ہے تھوڑے پہلے کے یوٹیوب چینل کے سوالات ہیں، J.Aslam سے لیے ہیں۔ ابھی تازہ ترین سوالات آپ کے آ جاتے ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں۔ تو محمد خالد باجوہ لکھتے ہیں کہ 7 سال کے پیپرز کے بارے میں سوال ہے۔ جز نمبر 1 ہے، کیا میرے پاس 7 سال پرانی سم کا ثبوت ہے
दूसरा जुज़ है अगर मेरे पास सबूत हो और मैं दफ्तर में जमा करा दूं, और कितनी देर की लगेगी तस्दीक होने में। अच्छा मेरे शहजादे मोहम्मद खालिद बाजवा, आपको जनाब खुश आमदीद, वेलकम। गुजारिश ये है कि कानून क्या कहता है। अगर तो आपके पास 7 साल पहले की सिर्फ एक सिम है और मुकम्मल दुरुस्त नाम है आपका उस पर, तो वो उस पहले साल का सबूत माना जाएगा। यूनानी कानून क्या कहता है कि अगर आपके आखिरी 7 साल के यूनानी इदारों के सबूत हैं, हर साल का एक सबूत, तो फिर आप पेपर्स जमा करा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने जनवरी या फरवरी 2022 में पेपर जमा कराने, तो 2015 की जनवरी से लेकर अब तक हर साल का आपके पास सबूत होना चाहिए। जुज़ नंबर 2 ये है कि कितना टाइम लगेगा। टाइम के हवाले से ये कोई फिक्स और तय नहीं, कई लोगों के कार्ड 2 माह में भी आ गए और कई के 8 माह बाद भी नहीं आए। मुख्तलिफ मुलाजमीन जो हैं, कोई सुस्त है कोई चुस्त है, इस हवाले से ये मामलात चलते हैं। अच्छा इसके बाद है कि 4 अफराद के दूसरा सवाल है, आसिम है। आसिम कहते हैं कि 4 अफराद की फैमिली वीज़ा के लिए कितने स्क्वायर मीटर का घर होना चाहिए। वकला हजरात को पता नहीं, मेरे पास 28 स्क्वायर मीटर का घर है। अच्छा आसिम मेरे शहजादे, फैमिली के लिए अगर 4 बच्चे हों तो कम अज़ कम, इसका मैं फ़िक्स कोई आपको नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि मेरे सामने कोई ऐसा नक्शा नहीं है, लेकिन ये 28 स्क्वायर मीटर का घर, इसको घर सुनहरा कहते हैं, यानी कि बेहद छोटा। कम अज़ कम 50 और इससे अबव स्क्वायर मीटर जो है उसको फैमिली का घर कहा और सुना जाता है। इसमें मैं मज़ीद तस्दीक कर लेता हूँ, लेकिन मसला पता क्या, मसला ये है कि फैमिलीज़ को नहीं आने दिया जा रहा। 2011 से लेकर अब तक फैमिलीज़ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा रुकावटें, बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं, जिसकी वजह से फैमिलीज़ को नहीं वीज़ा दिया जा रहा। बेशुमार हमारे नौजवान बड़े सारे शहजादे जो 30-30 साल से 20-20 साल से यहाँ रह रहे थे, वो फैमिली सिस्टम की वजह से, फैमिली को वीज़ा ना मिलने की वजह से यूनान को छोड़कर जर्मन में, स्वीडन में, फ्रांस में, बेल्जियम में, इटली, स्पेन में चले गए हैं ताकि किसी तरह फैमिली आ सके। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर हमारे सफारतखाने को काम करना चाहिए था, लेकिन शायद नहीं कर सके, या क्या बात है। अच्छा अब आए जी, इमरान चौधरी साहब हैं। इमरान चौधरी कहते हैं कि जो लड़के दुकानों पर काम करते हैं या फैक्ट्री में, इनका इस नए कानून में क्या बनेगा। इमरान चौधरी साहब, इनका बनेगा ये, जैसा कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया है 14 फरवरी को, सोमवार दोपहर 1 बजे। इसमें यह है कि आप में से भी जो शहजादा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर जो मकतबा फ़िक्र है, यानी कि ज़मींदारे से लेकर, दुकानों से लेकर, फैक्ट्रियों से लेकर, स्टोर्स जो हैं, लिडल, स्क्लावेनिटी, मुख्तलिफ, उनमें से मैं चाहूँगा 1-1, 2-2 बंदा, हर फर्द मज़दूर स्काला लकोनिया से लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इंशाल्लाह शामिल होंगे, ताकि हर फर्द के बारे में बात की जा सके। अच्छा बनेगा क्या, अब सवाल ये है कि इसमें जो इमिग्रेशन कानून डिस्कस किया जा रहा है, या बात चल रही है, या बात हो रही है, वो ये हो रही है कि सीजनल वर्कर्स में रेगुलर जॉब या रेगुलर काम का तो नहीं जिक्र। तो इसमें देखते हैं, हमने ये तजावीज़ में यूनानी इमिग्रेशन के वज़ीर के लिए और हुकूमत यूनान के लिए, जो मज़दूर फेडरेशंस के साथ बहुत बड़े पैमाने पर जो एक काम कर रहे हैं, ताकि बाकायदा एक अमल और प्रैक्टिकल के तौर पर एक चीज़ सामने आ सके और हुकूमत यूनान को भी इन चीज़ों की समझ आए और हमें भी, उसके हवाले से हमने इस नुक्ते पर यह काम किया है कि भाई जो जहाँ वर्क कर रहा है, काम जो है, वर्किंग हैंड्स जो चाहिए, मज़दूर जो चाहिए, मज़दूर नहीं है तो फिर मज़दूर जहाँ काम कर रहा है उसको, उसके सारे मामलात को दरगुजर करते हुए उसको वहाँ ही इमिग्रेशन दी जाए, लीगल किया जाए। ये सफ़े अव्वल की जो है वो तजवीज़ है। उसके बाद उनकी क्या तनख्वाहें होंगी, उनके क्या मुआहदे होंगे, उनके दूसरा, इस पर इंशाल्लाह यूनानी फेडरेशंस
یقیناً کسی ملک میں کوئی فرد جاتا ہے نا امیگریشن وزیر، تو اس ملک کے افراد کا اپنا ایک ترتیب ہوتا ہے کہ ہم یہ منظور کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. لیکن حقیقت ہے اسپیشلائزیشن یا کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ پورا ٹھیک پتہ ہونا، اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ، وہاں کی فیڈریشن سے، وہاں کے قوانین کیا بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے وہ ہم ہی کریں گے، ہم کر سکتے ہیں. تو اس لیے کام جاری ہے. سر فیملی کب تک آ سکتی ہے؟ گیمنگ بوائے لکھتے ہیں. اچھا میرے شہزادے، یہاں بھی ایک گیم ہو گئی ہے. اصل میں فیملی کو آنے نہیں دیتے، اور فیملیز کے حوالے سے خاص طور پر میرے وطن عزیز سے 2011 کے بعد سے فیملیز بہت ہی کم، یعنی کہ 0.1 فیملیز، یعنی کہ 100 میں سے ایک فیملی آ جاتی ہے، 2 آ جاتی ہے، 5 آ جاتی ہے. 95 فیملیز کو کسی نہ کسی طرح سے روک دیا جاتا ہے. یہ اصل میں پرابلم ہے. اب میں کیا بتاؤں کتنی دیر میں آ جاتی. کئی لوگوں کے جو ہے وہ فیملیز 10 سال سے نہیں آ رہی. 10 سال پہلے فیصلہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی آپ فیملی لا سکتے ہیں، 10 سال بعد بھی ان کی فیملی فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی نہیں آئی. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. اچھا جی، محمد ابرار ہیں، اور محمد ابرار خوش آمدید. میرے شہزادے محمد ابرار کہتے ہیں کہ میرا بھائی جیل میں ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا، کیا طریقہ کار بتائیں، صرف فون پر بات ہوتی ہے. اچھا میرے شہزادے، جیل میں ہیں یا کیمپ میں؟ اگر جیل میں تو وہ فرد ہوتا ہے جس نے کوئی خدا نخواستہ جرم کیا ہو، قتل و غارت، چوری ڈکیتی، کوئی اس طرح کا معاملات ہو. کیمپوں میں وہ بچے ہوتے ہیں جو بچے کچھ بھی نہیں کرتے، صرف پیپر نہیں، لیگل نہیں، تو وہ افراد جو ہیں وہ کیمپوں میں بند کر دیے جاتے ہیں. اچھا اس میں حقیقت تو یہ ہے، تھوڑے الفاظ میں اگر آپ سے بات کروں تو وہ یہ بنے گی کہ کسی وکیل سے رجوع کرنا پڑے گا. اگر وہ کیمپ میں ہیں تو ان کی پولیٹیکل اسائلم اپلائی کریں. اگر جیل میں ہے کسی کرائم میں، کسی جرم میں، تو پھر اس صورت میں بھی یقیناً وکیل ہی درکار ہوگا. یہ رستہ ہے. اس میں تفصیل بڑی لمبی ہوتی ہے لیکن مختصر یہی ہے. ارسلان راجہ ہیں. ارسلان راجہ کہتے ہیں سر میں نے اسکائپ پر کال کی تھی، مجھے 18 اگست کا ٹائم ملا ہے، اگر میں جاؤں تو مجھے پولیس سے کوئی خطرہ تو نہیں؟ اچھا ارسلان راجہ، میرے شہزادے گزارش یہ ہے کہ خطرے کی بات کے بارے میں یہ ہے کہ جب ایک فرد یہاں سے امونیا جاتا ہے، 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے یا 1000 کلومیٹر کا، راستے میں پولیس چیک کر سکتی ہے. اگر سکوپا یا رکاوٹیں ہوں تو پھر زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. تو اس طرح اس میں آپ کو انتہائی محتاط ہی رہنا ہوگا، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بچے جن بیچاروں نے شاید، بڑی معذرت سے یہ ذرا بڑی تلخ سی بات ہے، جن بچوں نے اچھائی کا یا سچائی کا رستہ نہیں جانا، نہیں سیکھا، شیطان نے ان کو ورگلا دیا اور وہ ذلت کے اور 2 نمبری کے گند کے راستے پر چلے گئے. بے شمار نوجوان مجھے شکایت کرتے ہیں جاوید صاحب اسکائپ کے کتنے ایڈریس ہیں، اسکائپ کی اوریجنل آئی ڈی کون سی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ میرے نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میرے بچوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھنا، اور پھر اپنے بھائی کو دھوکہ بھی دینا، اور پھر کہنا میں مسلمان ہوں. اس بات کو سوچنا پڑے گا بڑا کہ ایک مسلمان، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، سمری یہ ہے جس میں حکم ہے کہ میرا امتی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اور دھوکہ نہیں دیتا، اور پھر اپنے ہی بھائی کو، اپنا ہی بھائی دھوکہ بھی دے اور جھوٹ بھی بولے، تو پھر وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ جو آقا ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان سے ہمارا پھر کوئی نہیں تعلق، ہم میں سے نہیں ہے وہ. استغفر اللہ. تو میرے بچوں اگر غلطی ہو جاتی ہے زندگی میں تو اس پر توبہ کریں، استغفار کریں. یہ ایسے سخت ترین گناہ ہیں، یہ دھوکہ دینا اپنے بھائیوں کو، کہ پتہ نہیں اللہ جانتا ہے اس میں معافی کا کوئی امکان بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے 10 کروڑ اچھائیاں کی ہوں گی، آپ یہ سوچیں کہ روز قیامت سجدی یہ کہہ دے کہ پیچھے کر دو اس کو، یہ ہمارا نہیں ہے. وہ بھائی دائرے میں ہی نہیں رہا بندہ، اس کے اندر ہی نہیں رہا، دین اسلام کا ہی نہیں رہا، مسلمان ہی نہیں رہا،
تو پھر کوئی چھوٹی موٹی اگر نیکی اچھائی کی ہوگی تو میرے بچوں بڑی فکر کی بات ہے، بڑی فکر کی، دھوکہ نہ دیا کریں، خدا کے واسطے اپنے بھائیوں کو دھوکہ نہ دیں، کسی طرح سے بھی اس شیطانی راستے سے بچ جائیں۔ تو حقیقت ہے جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اس سے بچ جائیں میرے بچوں، اپنے بھائیوں کو دھوکہ نہ دیں۔ اب میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اتنی آئی ڈیز بنائی ہیں اور پھر 500 یورو بھی مانگتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو فلاں جگہ بلا لیتے ہیں، کسی کو اس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچائے اور ہمیں اچھائی اور خیر کے راستے پر۔ علی مرتضیٰ ہے، علی مرتضیٰ کا بھی یہی سوال ہے، تو علی مرتضیٰ احتیاط میرے شہزادوں، میرے بچوں کرنی ہے۔ اب اس میں ایک چلتے چلتے بتاتا چلوں، یہ ایک اسائلم سروس نے پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اس پریس ریلیز میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جن کے اسائلوم سے یعنی کہ سیاسی پناہ کی درخواست کے بعد جو عادیہ ملا تھا، منظور ہونے کے بعد جو عادیہ ملتے تھے، لیگل پرمٹ کارڈ ہی ہوتا ہے 2 سال کا، 3 سال کا یا 5 سال کا، تو وہ کہتے ہیں کہ 31 مارچ 2022 تک جن کے ختم ہو رہے ہیں وہ 28 فروری سے پہلے رینیول کے لیے، تجدید کے لیے اپنی میل بھیج دیں کسی وکیل کے ذریعے یا جس طرح سے بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ پریس ریلیز ہے 31 مارچ سے تک ختم ہونے والے جو اسائلم کارڈ جو باقاعدہ منظور ہو چکے تھے، وہ یعنی کہ عادیہ پارامونی جسے کہہ سکتے ہیں آپ، تو وہ 28 فروری تک آپ نے جمع کرا دیں رینیول کے لیے۔ اچھا جی، آپ آتے ہیں کہ ارشد صاحب ہیں اور ارشد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارشد کہتے ہیں کہ سرپیفتینی دیلوسی سمولیو بھی کام کرتی ہے، اس کی ہی خرتی ہے سمولیو میں۔ اچھا ایسا ہے کہ ارشد صاحب سمولیو والی خرتی کہاں کام کرتی ہے، کہاں چاہیے آپ کو، یہ آپ نے نہیں لکھا، تو جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا سمولیو والی خرتی اگر کوئی پیفتینی دیلوسی لکھ دیتا ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس گھر کے معاہدے میں، اب جو میری سمجھ ہے آپ کا شاید مسئلہ یہی ہے، گھر کے معاہدے میں بہتر یہ ہے کہ پوری کوشش کریں نئے افراد بھی کہ گھر کے جس میں آپ رہتے ہیں اس معاہدے میں آپ کا نام معاہدے میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ پیریفیریاز صرف پیفتینی دیلوسی کو تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور کچھ پیریفیریاز میں یہ چل جاتی ہے، تو اس لیے آپ کو قبل از وقت 1 ماہ قبل، 2 ماہ قبل، 3 ماہ قبل پیپر آپ نے مکمل کر کے رکھ لینے چاہیے، تاکہ آپ اپنے وکیل سے رابطے میں ہونے کے بعد چیک کر لے گا وکیل کہ کون سا پیریفیریا اس میں چل جائے گی آپ کی پیفتینی دیلوسی یا نہیں، یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد سید رضا ہیں، سید رضا خوش آمدید ان کو کہتے ہیں سر 18 سال کا کیا کرے گی یہ گورنمنٹ، 18 سال کا کیا کرے گی سید زادے، اب یہ گورنمنٹ کیا کرے گی یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا، لیکن 18 سال کا تو لوگوں کے پاس پرانے پیپر ہیں نا، پرانی امیگریشن ہے، شاید آپ کا سوال یہ ہے کہ پرانی امیگریشن والے لوگ جو ہیں ان کا کیا بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ پرانے معاہدے جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے، یہ نئے معاہدے نئے لوگوں کے حوالے سے اس کا جو ہے امکان ہے، اس میں بڑی ساری چیزیں ابھی زیر بحث آئیں گی۔ وزیر امیگریشن یونان جناب نوتس متراکس نے کہا ہے کہ اس بل کو میں بڑی جلدی جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، شاید 3 ہفتے 4 ہفتے 2 ماہ کے اندر کیونکہ مئی میں عادیہ ارگاسیہ کا قانون جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں، 1 سال قبل ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اور اس کی جگہ اس قانون کو، چونکہ میں نے 4 ماہ قبل کہا تھا، اٹلی، اسپین، پرتگال وغیرہ میں جو ہے وہ پیپرز دیے جاتے ہیں مزدوروں کو، مزدور ادھر چلے گئے ہیں، ان کے پاس ورکنگ ہینڈز نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے پھر یہ کر رہے ہیں۔ پرانے جو افراد ہیں ان کے بارے میں مجھے زیادہ خطرہ نہیں ہے، لیکن نئے افراد کے لیے یہ پیکج ہے۔ احمد رضا ہیں اور احمد رضا کہتے ہیں سر میرے پاس وائٹ کارڈ تھا
ابھی کچھ دن پہلے ویٹا اینا اپوفاسی دی اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیس ختم ہو گیا، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ احمد رضا میرے شہزادے، اگر تو ویٹا اصل میں ہوتا ہے سیکنڈ، دوسری اپوفاسی کو کہتے ہیں ویٹا۔ اچھا، اگر دوسرے ٹائم پر آ گئی ہے، بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ دوسری دفعہ جب آ جائے تو پھر وہ زیادہ یہی کہتے ہیں کہ آپ عدالت سے رجوع کریں، کورٹ میں جائیں۔ تو کورٹ میں جانے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس کوئی بڑا ثبوت اور دلیل نہ ہو۔ اس میں اب آپ اگر اس اپنی اپوفاسی کو پڑھیں گے، ہر نوجوان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک پیپر انہوں نے اردو میں بھی، آپ کی مادری زبان میں بھی آپ کو ساتھ منسلک کیا ہوتا ہے، تو وہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس کے مطابق پھر آپ کریں گے۔ عدالت میں جانے میں کوئی ایسے نہیں ہوتے، زیادہ امکان نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پولیس کا تحفظ ہو۔ ہاں، اگر آپ کے فار ایگزامپل 6 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، 6.5 سال ہو گئے ہیں، تو آپ یہ دورانیہ ریکور کرنا چاہتے ہیں کہ 7 سال ہونے والے ہیں، میرے 7 سال کے ثبوت پورے ہو جائیں گے تو میں 7 سال کے پیپر جمع کرا سکتا ہوں، اس میں ضرور پھر کر لیں۔ یہ اصل میں مسئلہ کافی بحث کا تقاضا کرتا ہے۔ اچھا جی، اس میں اب ایک شہزادے ہیں سونی کہتے ہیں سر یہ 5 سال والے ویزے کیسے حاصل کریں؟ سونی میرے شہزادے، یہ ویزے مل جائیں گے جب کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔ ابھی یہ معاہدہ کل کی پریس ریلیز کے مطابق جو وزیر امیگریشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرا پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ اچھا، یہ اب اس میں یہ بھی بتاتا چلوں، کل میں وہ دیکھ رہا تھا تو یہ پریس ریلیز جس کی وزیر امیگریشن کی، اس نے اپنی فیس بک میں بڑی چائیں کرتی وہ ڈالی نا کہ بھائی یہ معاہدے ہو رہے ہیں، یہ معاہدے ہو رہے ہیں، تو یقین کریں کہ اتنے سخت اور اتنے کرخت قسم کے کمنٹ تھے کہ وہ بیچارہ میرا خیال ہے بیٹھ گیا۔ پھر آج بھائی یہ کمنٹ کون سے آ گئے، فٹافٹ ڈیلیٹ کرو، اس کو بھی ڈیلیٹ کرو، اس کو یہ تو بہرحال اللہ خیر کرے۔ دیکھتے ہیں، ایک طرف تو بہت بڑی ان کو مشکل ہے، مزدوروں کے ہاتھ چاہیے، اور دوسری طرف مشکل یہ ہے کہ جب قوموں میں اتنی نفرت پیدا کر دی جائے اور دوسرے ملک کے، آپ کے ملک کے، میرے ملک کے سفیر جو ہیں وہ پوری دیانتداری سے کام نہ کر سکے تو پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں کافی زیادہ۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں، ابھی نہیں ہوا تو ہونے کا امکان ہے۔ امتیاز صاحب، امتیاز کہتے ہیں سر میں نے فون نمبر لکھا ہے، کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اچھا میرے شہزادے، اپنا ایسا ہے کہ رابطہ یہ 0097 آپ سے کس نے کرنا ہے میرے شہزادے امتیاز رابطہ؟ اچھا، فار ایگزامپل آپ نے کہاں نمبر لکھا ہے؟ اگر تو آپ نے مجھے نمبر لکھا ہے فار ایگزامپل، تو اب میرا خیال ہے مجھ سے ہی آپ نے رابطہ کہا ہوگا، حکم کیا ہوگا۔ اچھا، ایسا ہے کہ میں آپ کا حکم سر ماتھے پر، لیکن فون میں نہیں کر سکتا، میں تو صرف اور صرف آن لائن سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ پتہ کیا ہے شہزادے، ہم صرف اور صرف جو ہمارے بدن میں یہ جو خون چل رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں نا، اس سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایک کوشش کرتے ہیں، ہم کاوش کرتے ہیں۔ نہ مال سے، نہ دولت سے، نہ ملازمت سے، کسی چیز سے کسی ربط نہیں ہے اس طرح کا، کیونکہ مال کو، دولت کو تو میں نے ٹھڈا مار دیا ہوا ہے، کیونکہ مال اور دولت کی طرف اگر دیکھیں تو پھر یہ فی سبیل اللہ والے کام ناممکن ہو جاتے ہیں، پھر یہ ممکن ہی نہیں رہتے۔ تو آپ یہ جان لیں ہماری جناب جو ہے دائرہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو ممکن ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر سمجھتے ہیں آپ یہ کہ آپ کو فون نہیں کیا تو یہ اس طریقہ کار میں ہمارے پاس ذریعہ ہی کوئی نہیں۔
ٹھیک ہے، یہ آپ مائنڈ نہیں کرنا، لیکن یہی ہے معاملہ۔ اچھا، اس کے بعد سوال آ گیا ہے، حامد علی ہے۔ حامد علی کو خوش آمدید، ویلکم۔ کہتے ہیں جن کے وائٹ کارڈ 2020 سے رینیو نہیں ہوئے، رینیو ہونے ہیں، ان کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ اچھا حامد علی میرے شہزادے، ان کے بارے میں انفارمیشن یہ ہے کہ 2020 سے ہی تقریباً اکثر و بیشتر جو کارڈز ہیں نا، وائٹ کارڈ، اسائلم کارڈ یا سٹے کارڈ کہہ لیں، ان کے حوالے سے اکثر و بیشتر ختم ہی ہے۔ اب اسائلم سروس کا ایک ہی نقطہ ہے کہ بھائی جس کا ٹائم اپوائنٹمنٹ نظر آئے وہ اپنے طے شدہ ٹائم اپوائنٹمنٹ کے تحت آ جائے۔ بصورت دیگر اگر ٹائم اپوائنٹمنٹ شیڈول ٹائم نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ اپنی میل کریں، اور میل صرف ایک دفعہ کریں یا 2 دفعہ، اس کا پھر ہم جواب دیں گے۔ جب آپ کا ٹائم طے ہوگا تب آپ آئیں گے۔ یہی طریقہ کار ہے، یہی واحد رستہ ہے ان کا، اور اسی کے تحت ہی مطلب وہ آپ کا منصر رہیں گے، بصورت دیگر جانے میں وہ اٹینڈ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ فونز والے شہزادوں کو گزارش کرتا چلوں کہ برائے مہربانی، چونکہ دیکھیں نا کہ انسان کی زندگی میں نے آپ کی ڈھیر ساری نوکریاں اپنے سر پر ڈالی ہوئی ہیں، خواہ مخواہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور میں دیوانوں کی طرح بڑے جنون سے، بڑے عشق سے آپ کے لیے تگ و دو کر رہا ہوتا ہوں۔ تو گزارش میں نے پہلے بھی 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 50 دفعہ کی ہے کہ صبح نماز فجر سے لے کر مغرب سے قبل 8، 9، 10 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس میں جتنے دل کرتا ہے فون کریں، اور جب مجھے موقع ملے میں اس کو فون کو اٹینڈ کرتا ہوں۔ لیکن میرے بچوں، میرے شہزادوں، اس کے بعد دیکھیں نا، مطلب ہے ہمارے دین میں نماز کا حکم ہے، مختلف معاملات ہیں، مختلف ذمہ داریاں ہیں، کوئی معاملہ آ جاتا ہے۔ اب مجھے پرابلم کیا ہے کہ جو ہی نماز مغرب کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، بعد میں دوسرے معاملات، تو فون اس طرح شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ کم از کم مغرب سے لے کر عشاء تک کم از کم 300 فون آ جاتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ اس میں پھر میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ بڑی ایمرجنسی میں ہو، بڑی سخت کسی مصیبت میں ہو، تو مجھے وہ فون تو لازمی سننا چاہیے۔ اب جب آپ مسلسل ان 2 گھنٹوں میں 300، 350، 400، 500 فون آئے گا، تو میں کس طرح یہ پتہ لگا سکوں گا کہ یہ کوئی بڑی مصیبت میں، بڑی ایمرجنسی میں بندہ ہے؟ تو اس لیے برائے مہربانی تھوڑا سا شیڈول بنا لیں میرے بچوں، میرے شہزادوں۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، آپ کی عزتوں کا جو ہے وہ خیر خواہ ہوں، آپ کی عزتوں کا رکھوالا ہوں، اور برائے مہربانی گزارش یہ ہے کہ نماز فجر پڑھ لیجئے، آپ بھی، میں بھی پڑھ لوں، اس کے بعد نماز عصر تک جتنے دل کرتا ہے فون کریں۔ مغرب کے بعد صرف وہ فون کرے جس کو کوئی بڑی ایمرجنسی ہے، کوئی صورت، کوئی چارہ نہ چلے کہ بھائی اس میں کوئی چارہ نہیں ہو سکتا کہ میں فون آج نہیں تو کل۔ وہ کیا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا کوئی پرابلم ہو گیا ہے، یعنی کہ خدا نخواستہ زندگی موت کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں پھر، ورنہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا انتہائی ایمرجنسی والا فرد ہو تو اس کا فون رہ جائے گا نا۔ تو اس لیے برائے مہربانی ان چیزوں کو تھوڑا، جو عزتوں والی قومیں ہوتی ہیں، جو آگے جانے والی قومیں ہوتی ہیں، آپ میرے بچے ہیں، آپ میرے شہزادے ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا تاکہ ہم اور زیادہ آگے جانے میں آپ کا راستہ میں صاف کر سکوں۔ یہ برائے مہربانی میری گزارشات ہیں، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ آتے ہیں کہ محمد عمران ہیں، اور محمد عمران کہتے ہیں میرے پاس نیلی ویویوسی تھی، اس کے بعد پاراتاسی والی سفید ویویوسی تھی، 31/12/2021 والی، اس کے جواب 31/2/2022 والی ہے، ویویوسی ہے، اب کب تک رینیو ہوگی؟ اچھا، یہ نیلی ویویوسی والا جو ہے نا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ اب 31/3/2022 یہ آخری پاراتاسی ہے، یعنی کہ اگر تو اس کی ویلڈ ڈیٹ یہ ہے تو پھر بھی نقطہ ٹھیک ہے،
اگر اس کی پاراتاسی کی جو ڈیٹ ہے 31/3، لیکن یہ 31/3 ہی آپ نے لکھا ہے، تو یہ پاراتاسی کی ڈیٹ ہے۔ اب کب رینیو ہوگی اس کا خاص طور پر نیلی ویویوسی کی رینیول کا ابھی تک انتظار ہے قانون دانوں کو اور ہم سب کو، اس پہ ابھی وضاحت نہیں آئی، جو ہی آتی ہے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ ناظم عباس ہیں، ناظم عباس کہتے ہیں کہ میرا کیس فیل ہو چکا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ناظم عباس کس چیز میں فیل ہو گئے اس سے زیادہ؟ میرا خیال ہے آپ نے 7 سال والے پیپرز جمع کرائے ہوں گے، تو 7 سال والے پیپرز جب اس میں 2-3 صورتیں ہوتی ہیں۔ 7 سال والے پیپرز اب میں خود ہی قیاس کر رہا ہوں نا، 7 سال والے ہیں آپ کے، آپ اگر لکھ دیتے 7 سال والے تو اس کا کوئی سر پاؤں سوال کا واضح ہو جاتا۔ اچھا اب میں 7 سال کے حوالے سے اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ 7 سال والے پیپرز 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ثبوت نامکمل تھے تو پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے۔ دوسرا اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ پیریفیریا میں وہ متعلقہ افسر کہتا ہے کہ بھائی آپ نے 2 نمبر پیپر لگائے ہیں، 2 نمبر کاغذات اگر لگ جائیں تو اس میں پھر وہ آپ کو ایلیگیشن لگا کے آپ پر الزام لگا کر کہ اس فرد نے 2 نمبر پیپر کاغذات ہمیں دیے ہیں، وہ پھر عدالت میں بھیج دیتے ہیں، پھر عدالت سے کلیئر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر آپ دوبارہ پیپر داخل کر سکتے ہیں، اپنی دوبارہ اپلیکیشن درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ اگر ایک ثبوت انہوں نے نہیں مانا کہ بھائی یہ ثبوت ہم تسلیم نہیں کرتے، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایسا ثبوت لگا لیا کسی مالک کا، کسی گھر کا، آپ لکھوا کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ قانونی تقاضے پورے نہیں کرتا، تو اس میں سطح خیریں ہیں، اس میں آپ پر کوئی الزام نہیں، کوئی جرم نہیں، صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے بدلے کوئی اس سے بھی مستحکم ثبوت ہے تو وہ پھر لا کے تو آپ اپنی فائل میں لگائیں تاکہ آپ کی فائل کا پروسیس مکمل ہو سکے۔ یہ ہے وہ چیزیں، اگر کوئی سوال مزید ہے تو لے آئیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کے رکھے، اللہ کے حوالے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں جی جو میرے سامنے آ گئی تھی۔ اچھا اس میں تجاویز بھی اپنی دے دیا کریں، اور پھر دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی پاکستان کمیونٹی جو ہے ادارہ ہے وہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، تو رضاکار جو ہیں وہ جتنے زیادہ ہوں گے، دیکھتے ہیں کون کون سے شعر جو ہیں اپنی قوم کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے لیے آپ نے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، تو پھر تھوڑے سے کام اور ہو جائیں گے، تھوڑے سے اور معاملات جو ہیں بہتر اور آسان ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اچھا یہ ایک نوجوان نے سوال کیا، 18 سال سے کم عمر بچوں کا حکومت کیا کرے گی؟ اچھا اس سلسلے میں شہزادے اپنا مزدور جو ہے 18 سال سے زائد عمر کے جو ہوتے ہیں ان کو ہی یورپ میں کام کی اجازت ہو سکتی ہے، ابھی تک ایسا کوئی قانون نہیں جس میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی مزدوروں کی جو رات دی جا سکے۔ اچھا اب ایسا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے نوجوان بچے، اب سوال آپ کا آ گیا، اس میں دیکھتے ہیں، چلیں اچھا کیا آپ نے کہ سوموار کو جو 14 فروری کو پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں میں، تو اس پریس کانفرنس میں ان چیزوں کو بھی سامنے رکھ لیں گے۔ اچھا اس میں اب ایسا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے لیے انسانی ہمدردی کے حوالے سے اسائلم کا رستہ ہی اختیار کرنا وہ ایک رستہ بنتا ہے۔ اچھا اسائلم کا رستہ جو ہے لاریسا اسٹیشن میں 18 سال سے کم عمر والے بچوں کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم ادارہ بنا ہوا ہے، لیکن شکایت یہ ہے کہ اس میں بھی اسائلم کی درخواست نہیں ہو رہی، ٹائم نہیں مل رہا۔ اب اس میں ایک رستہ ہے، وہ رستہ کیا ہے کہ اب ہے بھی یہ خطرناک، کیونکہ خطرناک اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے آپ کا دین اور ایمان۔ اگر آپ کا دین اور ایمان خطرے میں پڑ جائے تو اس کی بھی فکر کرنی بڑی ابتدا میں، شروع میں بڑی، آغاز میں بڑی ضروری ہوتی ہے۔ طریقہ کارڈ بنوانے کا اب سب سے بہترین آسان یہ ہے کہ متا دراسی کا جو آفس ٹاورس میں ہے، اس آفس میں اگر کوئی بچہ
جس کے پاس اپنا فیملی سرٹیفکیٹ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس طرح کی، جس سے وہ ثابت کر سکے کہ بھائی میری عمر 18 سال سے کم ہے، اور وہ وہاں متادراسی کے آفس میں جا کے درخواست کرتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، میرے پاس رہائش نہیں، میں نے یہاں ہی رہنا ہے، تو وہ اس صورت میں اس کو رجسٹر کر لیتے ہیں، وہاں رکھ لیتے ہیں۔ وہاں رکھنے کے بعد وہ خود ادارہ متادراسی اس بچے کی اسائلم کی اپلیکیشن دے دیتا ہے، اور بہت جلد اس کو چھوٹی عمر کے حوالے سے اسائلم مل جاتا ہے۔ یہ ہے طریقہ کار اب تک کے لیے جناب، یہی ہے۔ اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعائیں ڈھیر ساری کیا کریں، کیونکہ میرے بچوں تنقید کرنی بڑا آسان کام ہے، کام کرنے بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن ہم نے جناب نہ تعریفوں کے لیے نہ تنقید کے لیے کام کرنے ہیں، اس مالک کریم کی رضا کے لیے، اس سے اجر لینا ہے، اور اپنی قوم کی بہتری کا خواب جو ہے وہ 25 سال سے مسلسل دیوانہ وار لے کے چل رہا ہوں۔ اگر اس میں بڑا جنون کی حد تک شوق ذوق نہ ہو تو اس طرح کے کام کرنے ممکن نہیں ہوتے۔ بندہ اپنے کاموں سے تھک جاتا ہے، اور بندہ کہتا ہے یارا میرے اپنے نہیں ہوتے، میں کی کسے دوجہ کرنا۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ جب یقین کامل ہو کہ وہ مالک کریم سب سے زیادہ سخی بادشاہ ہے، اپنے بندوں کی محنت کو، اخلاص کو، تگ و دو کو ضائع نہیں کرتا۔ امیگریشن کے حوالے سے آخری نقطہ کہہ کر اللہ کے حوالے کرتا ہوں آپ کو کہ اپنے پاسپورٹس، اپنے شناختی کارڈز وغیرہ تیار کر لیجئے، پھر دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں اس کی کیا صورتحال واضح ہوتی ہے۔ سفارتخانہ پاکستان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ اپنی قوم کے ایک ایک بچے کے قریب جا کر اس کو کسی بھی خطرے سے بچا کر اس کے گھر میں اس کا پاسپورٹ، شناختی کارڈ بنا کر دیا جائے، تاکہ وہ محسوس کر سکے کہ جیسے ماں محبت کرتی ہے اسی طرح میرے سفارتخانے میں آنے والے ملازمین جو ہیں، سفیر جو ہیں، سیکٹری جو ہیں، وہ واقعی جو لاکھوں یوروز لگتے ہیں واقعی انہوں نے حق ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان زندہ باد، آپ پائندہ باد۔ اللہ کے حوالے، السلام علیکم۔